فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پس نہیں اور آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دلوں میں تنگی اور سختی محسوس نہ کریں، اور اسے اس طرح مانیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پروگرام کانفرنس سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ علماء کرام، کوئی نہیں چلن دو یار۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر جگہ پر بیان ہوتی، اور ہر طبقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے۔ صرف مسلمان نہیں، جو غیر مسلم ہے نا، وہ غیر مسلم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ آج نہیں بیان کرتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی غیر مسلم اللہ کے نبی کی سیرت کو جانتے، مانتے، بیان کرتے تھے، بعثت کے بعد بھی بیان کرتے رہے۔ آپ کی زندگی میں بھی بیان ہوتی رہی سیرت کفار کی زبانوں سے، اور آج بھی کافر بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، میں نے بعض کافروں کی کتابیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی ہوئی پڑھی ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کئی مسلمانوں کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ اچھی کتابیں کافروں نے لکھی ہیں امام الانبیاء کی سیرت پر۔ سیرت ہم سب بیان کرتے ہیں، سارے مسلمان بیان کرتے ہیں،
اور آج ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ساری دنیا کے بڑے بڑے کافر بیان کرتے ہیں، اور کئی مسلمانوں سے اچھی سیرت آج کافر بیان کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ۔ میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر آپ توجہ سے سنو گے نا نفع بڑا دے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو۔ میں نہ کوئی کچی بات کروں گا، نہ کوئی بغیر دلیل کے بات کروں گا۔ آپ غور سے سنتے رہو گے نا، زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں۔ نہ وقت دیتے، کوئی اور کام کر لیتے، آرام کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہو جانا تھا۔ انشاءاللہ کبھی آپ زندگی میں پچھتائیں گے نہیں اس وقت دینے پر۔ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، اشارے کروں گا صرف۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کا وقت آ گیا، جھگڑا پڑ گیا۔ مکے کے سارے مشرکین، بڑے بڑے خاندان اور بڑے بڑے قبیلے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی رسول نہیں بنے تھے، رسول نہیں تھے اس وقت۔ یہ آپ کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کی قسم مسلمانوں سے زیادہ جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ابھی بھی ثابت کروں گا آج کے کافروں سے بھی انشاءاللہ، اور کروں گا خلاصہ ہی آپ کے سامنے۔ کہا جو صبح سب سے پہلے آئے گا نا اس کو ہم فیصل مان لیں گے، اور سب سے پہلے آنے والے کون تھے حرم میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بڑے بڑے قبیلے تھے سب کے سب خوش ہو گئے اور مان گئے کہ محمد جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے میں ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ یہ فیصلہ کسی دباؤ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، کسی پریشر کی وجہ سے فیصلہ۔ ادھر جو فیصلہ ہوگا نا وہ 100% عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ اور یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ فیصلہ انصاف پر ہو جائے گا، سارے مان گئے۔ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں جانتے تھے؟ سیرت کو پہچانتے تھے کہ نہیں؟ وہ سمجھتے تھے جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ عدل و انصاف والا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہجرت کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے بھی پہلے کا اشارہ کر دیتا ہوں، صفا پر کھڑے ہو گئے، سارے مکے والوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا میں تمہارے اندر رہا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان سے 40 سال کے مسلسل عرصے میں ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہیں سنا۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ نہیں جھوٹ بول سکتے۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ مکے کے مشرکین، سارے بڑے بڑے سردار گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں حملہ آور ہو رہا ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر، مانو گے؟ کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جھوٹ بولے، مانیں گے؟ اس کا مطلب ہے وہ سیرت جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، بیان بھی کرتے تھے۔ ہجرت کر کے آئے نا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور مدینہ کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے بیٹے تھے۔
ان کا باپ بھی یہودیوں کا مدینے میں سب سے بڑا عالم، اور یہ خود بھی یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے بیٹے۔ کہتے ہیں جب میری نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام سے پہلے وہ تصدیق کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترمذی میں حدیث ہے، ترمذی میں دو یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 2733 نمبر ہے حدیث کا، حدیث لمبی ہے، میں نے صرف 2 جملے سنانے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، وہ سوالات حدیث میں لکھے ہوئے موجود ہیں اس حدیث میں جس کا میں نے حوالہ دیا۔ آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ دونوں یہودی اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں اب اللہ کے سچے نبی ہو۔ مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں، مشرکین مکہ مانتے تھے کہ نہیں آپ کو؟ یہودی مانتے تھے کہ نہیں آپ کو؟ دنیا میں آج کی تاریخ میں ایک بہت بڑا یہودی نام ہے، مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے، مائیکل ایچ ہارٹ، بہت بڑا ادیب ہے انگریزوں کا، یہودیوں کا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 لوگوں کی سیرت لکھی ہے اس نے۔ اس کتاب کے ساری دنیا کی زندہ زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے پاکستان میں۔ اصل وہ کتاب انگلش میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنی زندگی تک ساری تاریخ کے سب سے بڑے 100 لوگوں کا اس نے ذکر کیا ہے، یہاں تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس نے؟ یہودی نے۔ یہودی ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ یہودی ہو، تورات کو ماننے والے ہو، محمد کو پہلے نمبر پر رکھ دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اپنے نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں 28 سال ریسرچ کی ہے، ایک ایک صفحہ چھان مارا ہے دنیا کی تاریخ کا، مجھے محمد سے بڑا انسان کوئی نظر ہی نہیں آیا کائنات میں۔ سب سے بڑا مان رہا ہے کون؟ یہودی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ بھی اردو میں چھپی ہوئی ہے، اردو میں لکھی ہے، اس کا لکھنے والا ہے ایک سکھ۔ کون لکھنے والا؟ سکھ۔ پاکستان میں رسول عربی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اتنی موٹی اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب ہے، اردو میں مل جاتی ہے، آپ وہ پڑھیں، رسول عربی کے نام سے سکھ مؤلف کی کتاب ہے۔ KH سنگھ دارا اس کا نام ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، وہ کمال کی سیرت بیان کی ہے، کئی مسلمان بھی ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ انڈرائیڈ استعمال کرتے ہو، آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں، باقی ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اصل میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ گوگل کھولیں، گوگل پر لکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں، محمد
غیر مسلموں کی نظر میں. یہ لکھیں. اتنا بڑا مواد گوگل آپ کو دے گی, آپ کئی دن مطالعہ کرتے رہیں, اللہ کی قسم وہ اتنا مواد ہے ختم نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سارے کا سارا غیر مسلموں نے لکھا ہے. ان میں ایک فرانس کا بہت بڑا جرنیل, دنیا کی تاریخ کا معروف فرانسیسی جرنیل, اس کے الفاظ بھی ہیں. نپولین بوناپارٹ, سنا ہے نام, عیسائی ہے. نپولین بوناپارٹ بہت بڑا جرنیل تھا عیسائیوں کا, فرانس کا. اس نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ نے آ کر لوگوں سے بت پرستی کا نام و نشان مٹا دیا چند سالوں میں. کہتا ہے محمد 15 سالوں میں وہ کام کر گیا جو ہم اور ہمارے بڑے 1500 سال میں نہیں کر سکے دنیا میں. ہمارے بڑے 1500 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 سالوں میں کر کے چلا گیا. کئی عیسائی, اللہ کی قسم ان کے لفظ آپ کو ملیں گے, میں نے حوالہ دے دیا آپ کو, آسان ہے آپ کے لیے, گوگل کھولیں. درجنوں کتابیں کافروں کی وہاں پر موجود ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے. سینکڑوں کافروں کے مضامین موجود ہیں, تحریریں موجود ہیں جو اس جگہ پر موجود ہیں. سب ہندوؤں کی تحریریں موجود ہیں, ہندوؤں کی کتابیں موجود ہیں, سکھوں کی موجود ہیں. میرا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیرت ہم بھی بیان کرتے ہیں, سیرت کافر بھی بیان کرتے ہیں. سب سے بڑا ہم بھی مانتے ہیں, سب سے بڑا وہ بھی مانتے ہیں. قسم اللہ کی, سب سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا, سچا, صادق, امین, حسین و جمیل ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. سب سے بڑا منصف وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ بھی نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے. نبی کی اتباع وہ بھی نہیں کرتے اور مسلمان بھی. ناراض نہیں ہونا. انہیں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں, آپ کی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں. جتنے انصاف پسند کافر ہیں دنیا کے بڑے بڑے, انہیں محمد الرسول اللہ کے حسن سے, آپ کی صفات عالیہ سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے, آپ کے حسن و جمال سے, آپ کی ایک ایک بہتر خوبی سے انہیں کوئی اختلاف نہیں. انہیں اختلاف ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے, آپ کی دعوت سے. اور وہی اختلاف آج ہم سب کو بھی اللہ کے نبی کا پیغام اور دعوت سے ہے. ہم صدقے سارے ہی جاتے ہیں, واری سارے ہی جاتے ہیں, قربان سب جاتے ہیں, حسن و جمال نبی کا بڑا بیان کرتے ہیں, واللیل کی زلفیں, والضحیٰ کا چہرہ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ گردانے ہم پڑ جاتے ہیں. لیکن بات اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی ہم ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے صحیح صحیح دیانتداری سے بتائیں کہ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تو کافر بھی مانتے ہیں. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوا پھر؟ اطاعت اور اتباع وہ بھی نہیں کرتے, اطاعت اور اتباع ہم بھی نہیں کرتے. آپ کہیں گے کیسے نہیں کرتے؟ لو سنو میرے بھائیوں, 2-3 مثالیں دیتا ہوں, ناراض نہیں ہونا آپ نے. ابھی یہ اللہ یار صاحب تھے, احمد یار صاحب بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے. سنیں بات, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, میں یہ بتانے لگا ہوں کہ سیرت سننے, سنانے, جلسے کرنے, کانفرنسیں, سیرت کے جو ہے نا سیمینارز کرنے, جلوس نکالنے, محبت کے دعوے کرنے, پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. نہ آخرت میں نجات کا ذریعہ, نہ دنیا میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ. یہ اتنا کچھ جب تک امام الانبیاء کی اطاعت اور اتباع نہیں ہے,
یہ سیرت سب کچھ لغو ہے، یہ کسی کام نہیں آئے گی، نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں آئے گی۔ ہماری ماں سے پوچھا کسی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر میں آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہنے لگی کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر میں جب ہوتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، جو ہی خاتم النبیین کائنات کے امام اذان سنتے ہر شے چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتے، اذان سنتے ہی سب کچھ ساری مصروفیتیں ترک کر دیتے۔ ایک روایت میں لفظ ہیں، ہماری ماں کہتی ہیں ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی کی اور ہماری کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ہم اجنبی لوگ ہیں۔ آپ کی پوری توجہ، پوری دھیان اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی دنیا کی ہر مصروفیت سے ختم ہو کر کدھر ہو جاتی؟ نماز کی طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو بلال کو کہتے اذن یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بیمار ہو گیا امام الانبیاء، توجہ کرنا، صحیح بخاری کی حدیث کے آخری حصے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ شدید تکلیف ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیف کی شدت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے ہوئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے یہ لفظ تھے، اور توجہ کرنا میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ لفظ تھے اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جماعت ہو گئی کیا؟ ہماری ماں نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی منگواؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، آپ صلی اللہ، ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کے الفاظ کا، کتاب الاذان میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، لفظ میرے نہیں ہیں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا ٹب سے پانی لے کر، غسل کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے، دوبارہ جب ہوش آیا نا تو پھر سب سے پہلا سوال آپ کی زبان پہ یہی تھا اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جماعت ہو گئی کیا؟ جواب ملا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے۔ تھوڑا سا غور کرنا اس پر، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، جس پر ہم صدقے باری قربان جاتے تھکتے نہیں ہیں، اس نبی کو اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں فکر کس چیز کی ہے؟ کاروبار کی، دکان کی، گھر کی، کھانے پینے کی، علاج معالجہ کی، کس کی فکر ہے؟ کس کی؟ ناقص ہے سوال، آپ جواب صحیح نہیں۔ با جماعت نماز کی فکر ہے، نماز کی نہیں، اللہ کی قسم جماعت کی فکر ہے، نماز کی نہیں فکر، با جماعت نماز کی فکر ہے۔ پوچھ آپ یہ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں جماعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی، جماعت کی فکر ہے۔ تیسری مرتبہ جب ہو آیا نا، او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، او اللہ کے نبی کے امتیوں، آپ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، جب ہوش آیا تیسری مرتبہ تو عائشہ صدیقہ ہماری ماں کہتی ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی۔ آپ نے کہا چلے جاؤ، ایک کندھے کو حضرت عباس، دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا، آپ کو دونوں کندھوں سے سہارا دے کر یہ لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی کے دونوں قدم مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لینیں کھنچتی جا رہی ہیں، لینیں بڑھ رہی ہیں زمین پر۔ کیا مطلب؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں
اتنی سخت نہیں تھی، 2 لوگوں کے سہارے کے باوجود آپ اپنا قدم خود اٹھا کے آگے نہیں رکھ سکتے تھے. 2 بندوں کے سہارے سے جا رہے ہیں اور پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لہنیں بنتی جا رہی ہیں. اس حالت میں بھی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ وہ جا رہے ہیں جن کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں. وہ جا رہے ہیں جن کو اللہ میدان محشر میں مقام محمود پر فائز کریں گے. وہ جا رہے ہیں جن کی سفارش سے اللہ کی قسم لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کو باجماعت نماز کی اتنی فکر ہے. اس حالت میں باجماعت نماز کے لیے جا رہے ہیں. اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور میرے بھائیوں, مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا. سارا دین, پورا اسلام کچھ مکے میں اتار دیا, کچھ مدینے میں اتارا. اور نماز نہ مکے میں اتاری نہ مدینے میں اتاری. جب نماز دینی تھی محمد الرسول اللہ کو سدرۃ المنتہا پر بلا لیا, 5 نمازیں دے کر بھیجا. مسلمانوں, امام الانبیاء کے امتی ہو, واپس 5 نمازیں لے کے آئے مکے میں قدم رکھنے سے لے کر واپسی پر, سدرۃ المنتہا سے آخری دم تک. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی, محمد الرسول اللہ نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی, پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی اس دن سے لے کر. جنگ احزاب کے موقع پر آپ کی 2 نمازیں ظہر اثر کی قضا ہوئی ہیں, آپ نے مغرب کے بعد ان کی قضائی دی ہے, چھوڑی نہیں ہے. اور قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, صرف نماز نہیں, جب سے آپ نے مکے میں قدم رکھا سدرۃ المنتہا سے واپس آ کر, جب تک آپ 2 لوگوں کے سہارے سے گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر مسجد میں جا سکتے تھے, اللہ کی قسم ایک نماز بھی امام الانبیاء نے بغیر جماعت کے نہیں پڑھی کبھی. نہ نماز چھوڑی, نہ جماعت چھوڑی, خاتم النبیین ہو کر, سید الانبیاء والمرسلین ہو کر, اللہ کے سب سے بڑے مقرب ہو کر, نہ نماز چھوڑے نہ جماعت چھوڑے. اور میں نبی کا عاشق, نبی پر صدقے, نبی پر واری, نبی پر قربان. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے. یہ نعرے لگاتا تھکتا نہیں, نماز کا ٹائم مجھے موت پڑ جاتی. نماز کے لیے میرا وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نبی سے بھی بڑا مصروف پیدا ہو گیا دنیا میں. آپ دیکھ لیں, ناراض نہیں ہونا. آپ ضلع ساہیوال کے رہنے والے ہیں, ایسا ہی ہے. آپ اور بھی بڑے پاکستان کے علاقوں کو جانتے ہیں. میرا سوال ہے, آپ کے ضلع ساہیوال میں کوئی ایسی بستی یا کوئی ایسا محلہ, آبادی ہے جس بستی کے محلے کے آبادی کے رہنے والے لوگوں کو اذان سنائی نہ دیتی ہو؟ کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, سب کو اذان سنائی دیتی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو دیانتداری سے بتانا, ہمارے دیہات میں, گاؤں میں, شہر میں, بستی میں, مارکیٹ میں, منڈی میں, بازار میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہندوؤں کی نہیں بات کر رہا, نہ سکھوں کی, نہ یہودیوں کی, نہ عیسائیوں کی. میں عاشقان, غلامان, کلمہ پڑھنے والے, مومن, مسلمان, الحاج, ان کی بات کر رہا ہوں. کتنی دکانیں شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, ہمارے شہروں میں سرکاری اور غیر سرکاری بے شمار دفاتر ہیں, اور ان میں لاکھوں لوگ ملازم ہیں, ملازمت کرتے ہیں دفتروں میں. اذان سن کر کتنے دفاتر ہیں جن میں دنیا کا دھندا رک جاتا ہے اور سب لوگ نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ صحیح صحیح بتائیں کتنے؟ ایک دفتر بھی نہیں ملے گا. میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں. یہ سارا شہر ماشاءاللہ ساہیوال مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر ہے. ہماری بستیوں میں ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں, اکیڈمیاں ہیں کہ نہیں؟
ٹیوشن سینٹر اکیڈمیاں ہیں، پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، کالج، شہروں میں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ ان اداروں کے مالک بھی مسلمان، ان میں پڑھانے والے بھی مسلمان اور پڑھنے والے بھی مسلمان۔ دیانتداری سے بتائیں، اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن یہ ہوکہ دیتا ہے، تو اس اذان کو سن کر ان ٹیوشن سینٹروں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں، کالجوں میں کتنے ایسے ادارے ہیں جن میں پڑھنے پڑھانے والے سب دنیا کی یہ مصروفیت چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اکثریت ہمارے معاشرے کی اذان سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی، اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، ہیں مسلمان، ہیں اہل سنت، ہیں اہل حدیث، ہیں عاشق رسول، لیکن اذان سن کر ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ یہ جتنا بے نمازوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، اٹا پڑا ہے نا، بے نمازوں سے اٹا پڑا ہے، جتنے بے نماز ہیں، میں ان سب بے نمازوں کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، حسن ظن ہے میرا، ان سب کے دلوں میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سب زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب نبی سے جو ہے نا نبی کی سیرت سننے اور سنانے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کو پتہ ہے سیرت کا کہ آپ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ہاں اتباع کرتے ہیں۔ یہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق یہودی عیسائی بھی کرتے تھے، قسم اللہ کی آپ کو میں نے حدیث سنائی ترمذی کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو، اقرار بھی کیا ہے، دل میں تصدیق بھی تھی اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کا زبان سے اقرار بھی کیا ہے۔ پھر وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی کیوں؟ بتائیں مجھے، کافر کیوں ہیں؟ وہ کافر ہیں یا مومن ہیں؟ کافر کیوں کافر ہیں؟ نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کی اتباع نہیں کی۔ یہودی اور عیسائی دل سے یقین رکھیں اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے اقرار بھی کریں اللہ کے نبی کے سامنے آ کر، اتباع نہ کریں، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی اتباع نہیں کی۔ اور میں وہی دو کام جو یہودی عیسائی کرتے تھے میں بھی وہی کروں، میرے دل میں بھی یقین ہو، زبان سے اقرار بھی کروں اور نبی کی اتباع کروں ہی نہ۔ ان میں اور مجھ میں فرق کیا؟ وہ کافر کیوں اور میں مومن کیوں؟ مجھے فرق سمجھا دو کیا ہے؟ وہ کیوں کافر ہے اور میں کیوں مومن ہوں؟ سیرت وہ بھی بیان کرتے ہم بھی بیان کرتے، وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، وہ بھی سنتے ہم بھی سنتے، مانتے وہ بھی نہیں، مانتے ہم بھی نہیں۔ وہ نہ مانے تو کافر، ہم نہ مانے تو مومن، عاشق، صدقے واری، قربان۔ پھر غور کریں، ایک اور مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا ذرا، فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ غور سے سنو گے تو۔ اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور قرآن میں اس کے مکمل کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور اپنے نبی کی زبان سے بھی کہلوا دیا۔ المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ لفظ ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویبعد من النار الا وقد بین لکم۔ او کائنات کے لوگوں، محمد کا کلمہ پڑھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر ایسی چیز نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان کر دیا۔ جو دین رب نے اتارا تھا اس کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ کے نبی نے کوئی چھپا کے اپنے پاس نہیں رکھا، سارے کا سارا لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ دین جو رب نے محمد الرسول اللہ پر مکمل کیا،
خود امام الانبیاء کو اس دین کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس دین کی اتباع کا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین اسلام کے ایک طریقے پر، واضح رستے پر لگا دیا ہے. فاتبعھا، آپ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہو، یاد رکھو آپ نے اس دین کی اتباع کرنی ہے، اس دین پر چلنا ہے. اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے آپ بھی مجاز، آپ کو اختیار، آپ نے بھی اس دین کی اتباع کرنی ہے. انحکم بینہم بما انزل اللہ الیک ولا تتبع اہواءہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب آپ کے پاس فیصلے کروانے کے لیے آئیں تو آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرنا، آسمانوں والے رب کا فیصلہ کرنا ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے اللہ اپنے نبی کو اسلام کی پیروی کرنے کا، اتباع کا حکم دے اور نبی مکرم اپنی مرضی کریں، کسی اور کی پیروی کریں. ہاں ہو سکتا تھا، یہ نہیں کیا. محمد الرسول اللہ بھی اس دین کی اتباع کے پابند تھے. حکم تھا رب کا، اس کی اتباع کرنی ہے. بس اپنے پاس سے نہ کچھ بنانا ہے، نہ اپنے پاس سے کچھ کہنا ہے، نہ اپنی مرضی سے، اپنی فکر اور سوچ سے فیصلے کرنے، اللہ کے دین کے مطابق چلنا ہے. اب ماشاءاللہ 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں. کتنی؟ ہاں 5 درجن کے لگ بھگ. ساری کلمہ پڑھتی ہیں، سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دیانتداری سے بتاؤ، ان کی سول کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں، چوکیوں تھانوں میں، ہائی کورٹوں، سپریم کورٹوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کیا وہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں وہاں تو اللہ کے دین کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں، داخل نہیں ہو سکتا رب کا دین. ملک مسلمانوں کا، عدالتیں مسلمانوں کی، جج مسلمان، کلمہ پڑھنے والے. حکم رب کا، اپنے نبی کو حکم ہے اس اللہ کے اتارے ہوئے دین پر فیصلے کرنے کے آپ پابند ہیں. نبی دین پر فیصلے کریں اور یہ کریں یہودیوں عیسائیوں کے بنائے ہوئے قانونوں پر، ہندوؤں کے بنائے ہوئے قانونوں پر. یہ نبی کو ماننا ہے، یہ نبی کی اتباع ہے. ایسا بندہ خرب جلسے کر لے سیرت النبی کے، خرب سیمینارز کر لے، خرب نبی کی پیدائش کے دن کروڑوں اربوں خربوں کی گورنمنٹ کی عمارتوں پر لائٹنگ کر لے، جلوسوں کی قیادت کر لے، پیدا کرنے والے کی قسم ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے قیامت والے دن نہ دنیا میں. اس کو یہ سب دجل کر رہے، فراڈ کر رہے، دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو. یہ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ دجل کر کے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں، نبی کا عاشق ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی سے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا طریقہ چھوڑا نہیں جا سکتا. ہم تو نبی کے طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہمارے سارے فیصلے چوکیوں تھانوں سے لے کر سپریم کورٹ تک اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر ہوتے ہیں، سرے عام ہوتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. دعویٰ مسلمانی کا، دعویٰ نبی کے ماننے والوں کا، نبی سے محبت کا. پھر غور کریں، 10 ذو الحجہ کا دن ہے. ایک اور مثال دینے لگا ہوں. 10 ذو الحجہ کا دن ہے میرے بھائیوں. اللہ نے قرآن کی چند آیتیں نازل فرمائی امام الانبیاء پر. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، 3 پارے کی ہیں، اور سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 تک یہ آیتیں ہیں. 275 سے لے کر 200. یہ حجۃ الوداع میں 10 ذو الحجہ کے دن مینا میں تھے محمد الرسول اللہ جب یہ آیتیں رب نے اتاری. اٹھاؤ صحیح مسلم شریف، صحیح مسلم. قرآن مجید کے بعد امت محمد کی آسمان کی نیچے رب کی زمین پر سب سے صحیح ترین 2 کتابیں ہیں، ایک بخاری اور دوسری مسلم. صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں.
آیتیں اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں کھڑے مسلمانوں کو خطبہ دیا. آپ نے کہا لوگو ہمارے رب نے ہم پر سود کو حرام کر دیا ہے. ان آیتوں میں اللہ نے سود کو حرام، ہمارے رب نے ہم پر سود کو حرام کر دیا ہے. سنو میں محمد اللہ کا نبی جاہلیت کا سارا سود ختم کرتا ہوں. آج وہ میرے قدموں کے نیچے دفن، میرے قدموں کے نیچے دفن. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. لفظ ہیں اللہ کی قسم صحیح مسلم کے جس کا ترجمہ ہے آپ نے کہا سارے کا سارا ختم. آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی کو دیں گے نہ کسی سے لیں گے، سب ختم. اللہ نے حرام کیا، یہ نہیں چلے گا. میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کے دین کا. میں محمد خاتم النبیین، میں اللہ کے حکم کی مخالفت 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے مان کر دکھا دیا کہ نہیں؟ ہاں. پھر میرا سوال ہے، 5 درجن کے لگ بھگ مسلمان حکومتیں دنیا میں، کلمہ پڑھنے والی، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان یا رسول اللہ، نعرے لگانے والی، جلوس نکالنے والی، سیمینارز کرنے والی، جھنڈیاں لگانے والی، لائٹنگ کرنے والی، 5 درجن مسلمان حکومتیں. ایک حکومت کا نام اللہ کے لیے مجھے بتا دو. ہندوؤں، یہودیوں، سکھوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں، چوڑوں کی نہیں، مسلمانوں کی ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے رب کے حکم کو مان کر نبی کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے یہ کہا ہو ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے سود حرام کیا ہے، ہمارے نبی نے 1 منٹ میں ختم کر دیا ہے. حرمت کا علم ہونے کے بعد ہم سود کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں آج کے بعد نہ 1 روپیہ سود کا کسی دنیا کو دیں گے نہ کسی سے لیں گے. ایک ملک کا نام بتا دو کس نے اس پر عمل کیا ہے؟ جی بتاؤ گے کوئی؟ نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. بتا دوں 1999 میں 1999 میں کتنے 100 سال ہو گئے؟ 2500 سال 25 سال ہوئے ہیں. کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے یہ. 1999 میں پاکستان میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے، یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میں نہ کچی بات کرتا ہوں، نہ جھوٹ ہوں، نہ کسی پر الزام لگاتا ہوں، نہ میں کسی پر تان کرنا چاہتا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. کیا تعلق ہے مسلمانوں کا نبی کے ساتھ؟ سننا ذرا میرے بھائیوں. 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر سود حرام کیا ہے، لہذا ہم سارے وفاقی شرعی عدالت کے سارے جج متفقہ فیصلہ دیتے ہیں 2 سال کے اندر اندر پاکستان سے سارا سودی سسٹم ختم کر دیا جائے. کتنے سالوں میں ختم کر دیا جائے؟ 2 سالوں میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سالوں میں ختم کیا تھا؟ اللہ کا حکم آنے کے بعد اللہ کی قسم ختم کر دیا. نہ زمین پھٹی، نہ آسمان ٹوٹا، نہ قیامت آئی، ختم ہو گیا. انہوں نے کہا 2 سالوں میں ختم کر دیا جائے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلو 2 سالوں میں کر لیں. اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم مرا نہیں ہے، زندہ ہے ابھی، نام نہیں لینا کسی کا. اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم، اللہ کی قسم اس نے فوری طور پر جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ اس فیصلے کے خلاف ہمیں سٹے دیا جائے. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے؟ اور دلیل کیا دی سٹے لینے کی؟ کہتا ہے پاکستان سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کو کچھ پتہ نہیں ہے پاکستان کیسے چلتا ہے. یہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے ہمیں سٹے دیا جائے اس فیصلے کے خلاف. پاکستان کی سب سے قابل عزت عدالت، اس کے سب سے محترم جج، انہوں نے سٹے دے دیا. آج 25 سال گزر گئے، وہ سٹے کھڑا ہے، پاکستان کے اندر سود چل رہا ہے.
نہیں مانا فیصلہ نہ اللہ کا، نہ اللہ کے رسول کا، نہ اپنی عدالت کا، اور کہا چل ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں چلو ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں نہیں چل سکتا، فیصلہ تو رک گیا، اب 25 سال ہو گئے، چل پڑا پاکستان سود سے، ہاں؟ جو تھوڑا بہت چل رہا تھا نا اس کا بھی ستیہ ناش کر دی ہے، اس کا بھی پٹھا بٹھا دی ہے۔ تھوڑا بہت جو چل رہا تھا اس 25 سال میں اللہ کی قسم اس کا بیڑا غرق کر کے یہ امریکہ کے زر خرید لونڈوں لپاڑوں نے، یہ اسلام کے دشمنوں نے، یہ نبی کے دشمنوں نے، یہ قوم کے غداروں نے، ملک کے غداروں نے، شہداء جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا، ان شہداء کے خون سے غداری کرنے والے ان امریکہ کے لونڈوں نے اللہ کی قسم اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ قرآن میں رب کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اصل کو بھی لے ڈوبتا ہے، سود ستیہ ناش کر دیتا ہے قوموں کا، ملکوں کا، معیشتوں کا۔ اللہ کی قسم اللہ کا فرمان ہے یمحق کو مٹا دیتا ہے یہ سب کچھ، ویربی الصدقات، صدقوں سے مال بڑھتا ہے، سود سے مٹتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود حرام کیا، دیانتداری سے بتائیں حرام ہونے کے بعد مدینہ چلا کہ نہیں؟ ہیں چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو 2 مہینے زندہ رہے، چلا۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں چلا، فاروق اعظم کی خلافت میں چلتا رہا، 1 روپیہ سود کا لین دین نہیں تھا۔ اور کیسے چلتا تھا پتہ ہے آپ کو کیسے چلتا تھا؟ ہاں فاروق اعظم کے دور خلافت میں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسلمانوں کے گھر میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا پیدا ہوتے ہی خزانے سے وظیفہ لگ جاتا تھا، کوئی سودی کاروبار لین دین نہیں تھا، وظیفہ لگتا تھا۔ اور یہ سود کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں پتہ تو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، پڑھ لینا جا کر۔ الرحیق المختوم کتاب ضرور پڑھنا، الرحیق المختوم، اس حوالے سے پڑھنا، یہ غزوہ احزاب نکال کر 10,000 کا لشکر، 10,000 لوگوں کا لشکر مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ گیا، 10,000۔ اور مسلمان آگے سے ان کے ساتھ لڑنے والے کتنے تھے؟ آپ سے جواب لینا ہے، ہاں تقریباً 3,000۔ یہ 3,000 والی روایت منقطع ہے، ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں۔ 700 کے قریب لوگ تھے صرف۔ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 700 کے قریب، صحیح سند کے مطابق 700 کے قریب تھے۔ اور ان کو مٹانے کے لیے کتنے آئے؟ 10,000۔ اور میرے بھائیوں 10,000 باہر سے آ گئے، اندر بنو قریظہ کے یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا اندر سے، انہوں نے بھی معاہدہ توڑ دیا۔ 800 کے قریب جنگجو، کتنے؟ 800 کے قریب جنگجو یہودیوں کے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی کمر میں پیچھے سے خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10,000 کا باہر، 800 یہودی اندر، اور مسلمان 700۔ اور ان کی صفوں میں بھی اللہ کی قسم منافقین، ان کی صفوں میں بھی کون؟ کوئی پتہ کیا کہتا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ یہ جو نبی کہتا تھا نا کیسر و کسرا کے مالک بن جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، یہ سب دھوکہ تھا۔
ہاں اب ہم نے کلمہ پڑھا، ساری دنیا نے آ کر مدینے کا گھیرا کر لیا، اینٹ سے اینٹ بجنے لگی ہے، ہمیں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ملتی، سب جھوٹ تھا کہ تم یہ کر لو گے۔ یہ مسلمانوں کی صفوں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ اور کوئی کہہ رہا تھا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں دفاع کا بندوبست نہیں ہے، بیوی بچے پیچھے ہیں، ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دو۔ اور کوئی کہتا تھا ہاں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، او مدینے والو اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اپنے باپ دادے کی دین کی طرف پلٹ جاؤ، چھوڑو محمد کو۔ قسم اللہ کی مسلمانوں کی صفوں میں یہ حوصلہ پست کرنے والی باتیں کرنے والے منافقین بھی متحرک ہو گئے۔ اور جو مسلمان تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے سورہ احزاب میں، اللہ نے کہا وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب چاروں طرف سے آ کر کافروں نے گھیر لیا مدینے کو، اور آنکھیں اتنے بڑے لشکر خوفناک تیاری دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زاغت آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، خوف سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل ہنسلیوں کو آگے جانیں نکلنے والی ہو گئی مسلمانوں کی، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے جانیں نکلنے والی ہو گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور مسلمانوں کے دلوں میں کئی قسم کے گمانات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ بنے گا کیا ہمارے ساتھ۔ حالت یہ ہے، تھوڑا سا تصور کریں اس حالت کا، اور صورتحال کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پتھر کیا باندھے ہوئے تھے؟ کیا باندھے ہوئے تھے؟ ڈرامہ کرنے کے لیے۔ کوئی یہ ڈرامہ ریکارڈ ہو رہا تھا؟ کیوں پتھر باندھے ہوئے تھے؟ کھانے کے لیے راشن کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، خالی تھے پیٹ پر پتھر بندھا تاکہ کمر کے ساتھ لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ قسم ہے مجھے پروردگار کی، امام الانبیاء کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جابر نے دیکھے۔ اللہ کے نبی نے اس قدر مشکل حالات میں پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، مدینے کے یہودیوں سے 1 روپیہ بھی سود پر قرضہ لینا گوارا نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہودی سود پر قرضے دینے کے لیے تیار تھے، اللہ کی قسم تیار تھے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگوں کو قرضے دے کر اپنے غلام بنایا ہوا تھا، مسلمانوں کو بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے کہا بھوکے مر جانا منظور ہے، سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا منظور نہیں ہے، نہیں قرضہ لیا۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیوں میرے بھائیو آج صورتحال کیا ہے ہماری؟ کشکول ہم نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ عاشقان رسول ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ صدقے واری قربان یا رسول اللہ والے لوگ ہیں۔ کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر۔ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے۔ 76 سالوں سے تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، تمہارے اصلی پالتو ہیں، 76 سالوں سے پل رہے ہیں، اب ڈیفالٹر ہونے لگا ہے۔ سود کے چند ٹکڑے، ڈالروں کے چند ٹکڑے سود پر، اور ہمیں اپنے اصلی پالتوؤں کو ڈال دو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ IMF والے دہشت گرد، وہ انسان نما بھیڑیے، وہ درندے، اللہ کی قسم ان امریکہ کے پالتوؤں سے غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں منواتے ہیں۔ جب یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی شرطیں مان لیتے ہیں، پھر وہ 1 قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں کہ 1 سال بعد 1 قسط ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وزیر اعظم آپ کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے پاکستانیوں مبارک ہو، قسط کا وعدہ ہو گیا، ہمارا رازق راضی ہو گیا، اب رزق آئے گا، اب ہم ڈیفالٹر نہیں ہوں گے۔ نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، نہ کوئی غیرت، ان گندے
پلید انسانوں کو اللہ کی قسم حیا اور شرم آنی چاہیے. امام الانبیاء کا پاک نام اپنی گندی نجس پلید زبانوں پر لیتے ہوئے، کس نبی کا پاک نام اپنی گندی زبانوں سے لیتے ہیں؟ جو زبانوں سے 24 گھنٹے یہ کتے امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، امریکہ کو اپنا رب اور IMF اور ورلڈ بینک کو اپنا رازق سمجھے بیٹھے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو نبی کا پاک نام لیتے ہوئے؟ نبی کا یہ کردار تھا، نبی کی یہ سیرت تھی. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاں بات ذرا سخت کرنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا. میں دشمن نہیں ہوں آپ کا، نہ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. میں ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یا شک ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ بات یار بولتے ہی نہیں. ایسے ہی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ کو آپ کے گھر کی جو ضروریات ہیں روزمرہ کی، ہر جگہ سے ہر چیز خالص بغیر ملاوٹ کے آسانی سے مل جاتی ہے نا؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ملتی؟ خالص دودھ نہیں ملتا؟ ہاں کیا ملتا ہے؟ پانی والا. پانی والا زمانہ وہ پچھلا تھا، اب پانی والا بھی دودھ نہیں ملتا، اب کیمیکل ملتے ہیں. اب کیا ملتے ہیں؟ دودھ کا اللہ کی قسم اس میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. سارے کیمیکل گھول کر دودھ کا نام دے کر اس کو لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دودھ کے نام پر پلایا جا رہا ہے. اور یہ کام کون کرتے ہیں؟ امریکہ کے عیسائی چوڑے وہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے یہودی کرتے ہوں گے، روس کے کمیونسٹ کرتے ہوں گے، یا ہندوستان کے ہندو کرتے ہوں گے. ہیں کون کرتا ہے یہ کام؟ ماشاءاللہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، اہل حدیث، اہل سنت، صدقے واری قربان، ان سے بڑا کوئی محب پیدا نہیں ہوا دنیا میں نبی کا. کام کیا ہے ان کے؟ ہلدی ہے نا، ہلدی سونا ہے. یہ وہ ہلدی سونا ہے؟ کھاتے ہیں نا؟ سونا تو نہیں ہے نا. یہ معمولی سی چیز ہے، ہلکی سی. آپ کو پیسی ہوئی ہلدی خالص آپ کے ملک سے مل جائے گی بغیر ملاوٹ کے؟ پیسی مرچیں بغیر ملاوٹ کے مل جائیں گی؟ چائے کی پتی مل جائے گی خالص؟ آپ کو باسمتی کے سپر کرنل کے چاول بغیر ٹوٹے کے، بغیر دوسری جنسوں کی ملاوٹ کے مل جائیں گے؟ نبی کی سیرت یہ تھی. ہمیں 76 سال ہو گئے جلسے کرتے ہوئے، سیمینارز کرتے ہوئے، نبی کی سیرت پر نعتیں، نظموں کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے، نبی کے نام پر جلوس نکالتے ہوئے، نبی کے نام پر جان قربان کرنے کے، موت کو قبول کرنے کے جھوٹے منافقانہ نعرے لگاتے ہوئے. کیا نبی کا کردار یہ تھا کہ ہر شے ملاوٹ کر کے لوگوں کو بیچو؟ ناراض نہیں ہونا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. تکلیف ہے مجھے بڑی، اللہ کی قسم اس تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں، آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں اس تکلیف میں. پاکستان میں آپ رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے. ہمارے 20 لاکھ آباء و اجداد نے اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے لیے قربانیاں دے کر ہمیں لے کے دیا تھا. کوئی کام آپ کا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے؟ آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہے، یا آپ کو وراثت میں ملا ہے، دیانتداری سے بتانا. آپ اس کی فرد لینے جاتے ہو پٹواری کے پاس، پٹواری آپ کے پلاٹ کی فرد آپ کو بغیر رشوت کے دے گا؟ ہاں کبھی بھی نہیں ملے گی آپ کو. یہ درجہ چہارم کے ملازمین سے لے کر درجہ
چہارم کے ملازمین سے لے کر یہ 16ویں گریڈ تک، 20ویں گریڈ تک، 22ویں گریڈ تک، 24ویں گریڈ تک جتنے افسر ہیں، کوئی رشوت لیے بغیر آپ کا کام نہیں کرے گا آسانی سے، جبکہ قومی خزانے سے ان کو ان کی پوری سیلری مل رہی ہے، جو سہولتیں قانون کے اندر طے ہیں وہ ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ تم جس علاقے کے افسر ہو، اس علاقے کے جس بندے کا جو کام ہے، جو حق ہے، اس کو اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ ملتا ہے آپ کو آپ کی دہلیز پر آپ کا حق؟ آپ تو دھکے کھا کر تھک جاتے ہیں، رشوت کے بغیر آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ امام الانبیاء کی سیرت کا یہی پیغام ہے، یہی سیکھی ہے مسلمانوں نے سیرت آج تک 76 سالوں سے، یہ پڑھ پڑھ کے سیرت، یہ نتیجہ نکلا ہے اس کا۔ پتہ نہیں ہم سیرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ سیرت کس کا نام ہے؟ سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت کس لیے سنی سنائی جاتی ہے؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، امام الانبیاء کی آمد سے پہلے سارے لوگ قبیلوں میں بکھرے ہوئے، لڑائیاں جھگڑے فتنے فسادات، پیارے پیغمبر نے آ کر سب کو ایک جسم اور ایک جان بنا دیا، سارے اختلافات مٹا دیے۔ اللہ نے تذکرہ کیا اس کا، ہاں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتا، آپ ان کے دلوں میں الفت، ہم نے اسلام سے الفت ڈال دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ نے اسلام دیا، الفت پیدا کر دی، سارے جھگڑے فتنے فساد لڑائیاں فرقے ختم ہو گئے، اور آج ماشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے امتی محمد کے نام لیوا، مذہبی فرقے الگ، سیاسی فرقے الگ، لسانی فرقے الگ، رنگ و نسل کی بنیاد پر فرقے الگ، برادریوں قوموں کی بنیاد پر تقسیم الگ۔ کتنی تقسیمیں ہیں، کتنا انتشار ہے مسلمان امت میں؟ کیا یہ نبی کا یہ کردار تھا، مسلمانوں کو گروہوں میں، فرقوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کرنا؟ آپ نے تو سارے فرقوں کو مٹایا تھا، اور ہم نے مسلمانوں کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا، ہر فرقوں کے ایک دوسرے کے دستے گریبان کر دیا۔ ہمارے ملک میں، ناراض نہیں ہونا، کلمہ پڑھنے والے لوگ، جتنا بڑا افسر ہے، جتنا بڑا افسر، جتنی بڑی اختیارات والی سیٹ پر بیٹھا ہے، وہ درندہ اتنا بڑا گھپلا کرنا اس ملک میں اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے۔ 76 سالوں میں ہمارا سارا ملک یہ کھا گئے، قوم کے خون پسینے کی ساری کمائی کھا گئے، اللہ کی قسم، یہ درندے ہمارے اپنے ہی ملک کے، باہر کے نہیں، اپنے ہی ملک کے کھا گئے سارا کچھ۔ یہ سیرت ہے رسول اللہ کی، یہ پیغام ہے آپ کی سیرت کا۔ آج تک ہم نے سیرت سے سیکھا کیا ہے؟ 76 سالوں میں ملا کیا مسلمان امت کو اللہ کے نبی کی سیرت سے؟ کیا حاصل کیا ہے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے اشارہ کیا ہے، میں نے حوالہ دیا، میں سب کو چھوڑ دیا اس کا۔ کافر سیرت بیان بھی کرتے ہیں، اللہ کی قسم مسلمانوں سے اچھی سیرت مانتے بھی ہیں آج۔ یہ گندا غلیظ پلید جو عدالتی سسٹم ہے ہمارے ملک میں، یہ کافروں کے ملک میں ایسا ہے ظلم پر مبنی۔ لوگوں کی چادریں چار دیواریاں پامال ہو گئی، لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر بے گناہوں کو غائب کر دیا گیا، اور جج بھنگ پی کے، نشہ پی کے، شراب پی کے سارے سوئے ہوئے، کسی بغیرت کو اللہ کی قسم کان پر جو تک نہیں ریگتی کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ظلم مجھے امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں دکھا دو، آسٹریلیا میں۔ کافروں کے ملک ہے، نبی کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ جتنی ملاوٹ، جتنی رشوت، جتنی کرپشن ہم میں ہے، دکھاؤ ملے ان ملکوں میں دکھاؤ گے؟ اور دکھا سکتے ہو ہیں؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیرت مانی ہے، ہم نے تو ایک ٹکا بھی نہیں مانا نبی کی سیرت کا۔ ہم نے تو مذاق اڑایا ہر قدم پر نبی کی سیرت کا، مسلمانوں نے، عاشقان غلامان نے۔ اور ہم جنت کے خواب دیکھتے پھر رہے ہیں۔ ہم سے جتنی ہمیں محبت ہے نا،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم سے کروڑ گنا زیادہ محبت تھی ابو طالب کو رسول اللہ سے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، اور ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں؟ کون تھا ابو طالب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، پرورش کی آپ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی بنے نا تو آپ نے نبوت کی دعوت دینا شروع کی، سارا مشرکین مکہ دشمن بن گئے، سارے دشمن بن گئے، یہ کھڑا ہو گیا، ابو طالب کھڑا ہو گیا، میرے بھتیجے کو جو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، جو بری نگاہ سے دیکھے گا میں اس کی آنکھ نکال دوں گا، میرے محمد بھتیجے کو جو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے گا میری لاش سے گزر کر بڑھے گا، میرے جیتے جی اس کو نقصان، کتنا دفاع کیا اس نے ہیں؟ آج کے 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں ایسا دفاع کرنے والا مجھے ایک بندہ دکھا دیں، دکھاؤ گے؟ دعوے ہیں سارے جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتنا دفاع کیا اس نے؟ حقیقت میں دفاع کیا، کسی کافر کو اپنے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا، اور ہمارے 2 ارب کے ہوتے ہوئے نبی کے خاکے بھی بن گئے، نبی کی توہین بھی ہو گئی، نبی کا دین بھی مسخ ہو گیا، نبی کو گالیاں بھی دے دی گئی، اور 2 ارب مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں رنگی، کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ بڑے عاشق ہیں، بڑی محبت ہے ان کو نبی سے۔ جب وہ مرا نا ابو طالب، قسم اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال قرار دیا، ساری زندگی دفاع کیا، اور صرف اکیلا دفاع نہیں کیا، کیا تھا بھلا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِدَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ او لوگو، او دنیا والو، عربو سنو، میرا بھتیجا محمد، وَلَقَدْ عَلِمْتُ، مجھے معلوم ہے، میں جان چکا ہوں، دنیا، ساری دنیا کے دینوں میں سے سب سے اچھا اور بہتر دین میرے بھتیجے کا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مُصَبَّةٍ، اگر ملامت کا ڈرنا نہ ہوتا یا گالیوں کا ڈرنا ہوتا کہ لوگ کہیں گے سردار نے اپنے بھتیجے کی پیروی کر لی ہے، تو میں اس دین کو قبول کر لیتا، مانتا بھی تھا سچا دین ہے، محبت بھی کرتا تھا، ہاں حقیقی محبت تھی، ہماری طرح کی لولی لنگڑی اندھی کانی محبت نہیں تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حقیقی محبت تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقی دفاع کرتا تھا۔ ہم تو صرف زبانی کلامی کرتے ہیں، سارا کچھ عملاً کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مرنے لگا نا، پیارے پیغمبر اس کے پاس بیٹھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں جھگڑا کر کے آپ کو بچا لوں گا۔ ابو جال بھی پاس ہی بیٹھا تھا، عبداللہ بن ابو امیہ مشرکوں کا ایک اور بندہ تھا وہ بھی ساتھ بیٹھا تھا، دونوں بولے سردار صاحب اپنے دادے کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے پیچھے چلنے لگے ہو، وہ چپ کر گیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، وہ دونوں بغیرت پھر بولے، پھر وہ چپ کر گیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی قسم امام الانبیاء نے پھر کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، چاچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، میں جھگڑا کر کے تجھے بچاؤں گا رب کے ہاں، پڑھ لو لا الہ۔ آخری لفظ تھے اس کے مرتے وقت علی ملت عبد المطلب، اپنے عبد المطلب دادے کے دین پر مر رہا ہوں، نہیں کلمہ پڑھا، بات نہیں مانی محمد الرسول اللہ کی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے۔ امام الانبیاء نے کہا ساری زندگی میرا دفاع کرنے والا، مجھ سے حقیقی محبت کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب پہنائے ہوگا، اور آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جن جوتوں سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہنڈیا کھول رہی ہوتی ہے، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔ محبت کام آ گئی، دفاع کام آ گیا، کیوں نہیں آیا؟ نبی کی اتباع نہیں کی، نبی کی بات ہی نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، وہ دفاع کر کے نبی کی بات نہ مانے، اس کے کام نہیں ہے۔ ہم لولی لنگڑی نعرے لگا کر نبی کی بات نہ مانے، ہمارے کام کیسے آئے گا؟ یہ نعرے کیسے کام آئیں گے؟ میرے بھائیوں، میں منت کرتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت جسم، کل پروردگار ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
اس مقصد کے لیے بات کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، اس لیے منت کر رہا ہوں، میرے پاس منوانے کا اختیار نہیں ہے، میں منوا نہیں سکتا، نہیں اتھارٹی میرے پاس منوانے کی۔ منت کر سکتا ہوں یا دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان بھائیوں کے دل نرم کر دے سب کے، یا اللہ، یا اللہ سب کے سینے کھول دے، یا اللہ ہم سب کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں، یا اللہ تو ہم سب کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دعا ہی دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں دے سکتا آپ کو، یا منت کر سکتا ہوں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد تہیہ کرو، انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لولی لنگڑی، اندھی کانی، زبانی کلامی محبت نہیں، عملی نبی کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں، اپنی شکل بھی، اپنا ہیئر سٹائل بھی، اپنا لباس بھی، اپنی نماز کا طریقہ بھی، اپنی نماز بھی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ فائدہ پھر ہونا ہے، فائدہ پھر ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں نہ کریں گے، کعبے کے رب کی قسم ہے، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، جس کا محمد الرسول اللہ کا فرمان سن کر دل تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ماننے کو دل نہیں چاہتا، ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، وہ ایمان والا نہیں، اور میں کہوں میں ایمان والا ہے، نبی کی بات ٹھکرا کر رب کی بات غلط ہو جائے، میری سچ ہو جائے، فائدہ ہوگا مجھے کوئی؟ ہو سکتا ہے یہ بڑی تھوڑی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ملک الموت نے میرے پاس اور آپ کے پاس آ جانا ہے، کب یہ پھونک نکل جانی ہے۔ یہ پھونک نکل گئی اندر سے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے، بیوی بچوں نے ہمیں گھر میں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب نے اٹھا کے قبر میں ڈال کے، منو مٹی ڈال کے سب نے واپس آ جانا ہے، کوئی نہیں کام آنا وہاں پر کام آنی ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کام آنی، یہ نبی کے جھوٹے عشق اور محبت کے نعرے کام نہیں آنے، یہ صدقے واری قربان کام نہیں آنا، نبی کا عملی طور پر اتباع کام آنی ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں، پہلے اس کے کہ ملک الموت آئے اور پھر میں اور آپ کہیں قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ ایک مرتبہ واپس بلا لے ملک الموت کو، تھوڑی سی مہلت دے دے، پہلے پتہ نہیں تھا، اب میں بالکل سیدھا نبی کی اتباع اور اطاعت کے اندر زندگی بسر کروں گا، پھر دے دے گا رب مہلت؟ ہاں، اللہ کی قسم پھر مہلت نہیں ملے گی۔ یہ موقع ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کر لو جو کوتاہی ہو گئی، اپنا ہیئر سٹائل، اپنا لباس، اپنی نماز، اپنی ہر چیز جو سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے مطابق ڈالنا شروع کر دو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔